الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک ربیع الثانی اختتام پر ہے۔ اس مہینے میں ہم خاص طور پر حضور پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل سنا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ مہینے میں
پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک ہوا، اور خاص طور پر 11ویں شریف کا اہتمام بھی اسی مہینے کے اندر آپ کی اس سنت کریمہ کو ادا کرتے ہوئے لوگ غربا اور مساکین کو خاص طور پر کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث پاک کی روشنی میں اس پر عمل ہوتا ہے، ورنہ 11ویں تو ایک ٹائٹل ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو الغرض سردار الاولیاء پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی مایاناز شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے چن کر ماں پیٹ سے ولی بنایا۔ فضل خداوندی، انتخاب پروردگار عالم کا نام پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جن کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی مبارکہ سے ہم کو بہت ساری باتیں ہم کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا، ہم 2 طبقات میں بٹ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ الحمدللہ جو اللہ والوں کو دل و جان سے محبت کرتا ہے، دل و جان سے چاہتا ہے، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت اطہار، اللہ والے، بزرگان دین کا احترام جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جس کو اہل السنت والجماع کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو کے اندر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو الحمدللہ طبیعت بھی خوش ہوتی ہے، خوش ہونا بھی چاہیے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو یہ تمام تذکروں کو دور رکھتے ہوئے صرف عوام الناس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لو کامیابی مل جائے گی، نیک اعمال کر لو کامیابی مل جائے گی، سیدھے راستے پر چلو کامیابی مل جائے گی، یہ ذکر و اذکار کرو اتنے نیکیاں مل جائیں گے، وہ ذکر و اذکار کرو اتنے نیکیاں مل جائیں گے۔ جب اللہ والوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں چھوڑو، کیا لینا ہے کیا دینا ہے، ان کا زمانہ کہاں ہے، اب ان سے ہمیں کیا مطلب ہے، معاذ اللہ اس طرح سے اپنی زبانوں سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے، عقائد، نظریات ان کے بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ مولا کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں 1-2 مرتبہ نہیں کئی مقامات پر پروردگار عالم اللہ والوں کا ذکر کیا، اور احادیث اٹھا کر دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ، اور نیکوکار بندوں کا ذکر کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے زندگی مبارکہ کے احوال کو پڑھنا، سننا، سنانا، یہ ساری چیزیں کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے،
اس کے محبوبین بندوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان بندوں پر ایسا کرم کرتا ہے، ان کے نام اعمال میں جتنے گناہ لکھ چکے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو اپنے فضل کرم سے مٹا دیتا ہے۔ تو وہ ذکر ہے جن کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہماری بخشش ہو جاتی ہے، ہماری نجات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوبین بندوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب خرابی یہ ہے، ہم صرف اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی کرامتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ پیران پیر بہت بڑی شان والے ہیں، ایسی کرامتیں آپ دکھانے والے ہیں اور ایسے اعلیٰ رتبے والے ہیں۔ کرامتوں کا پہلو لے کر خوش ہونا یقیناً اچھی بات ہے۔ کرامتیں وہ ہوتی ہیں جن سے اولیاء کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے ظاہر ہونے لگتا ہے، ان کے اندر جو پاور ہے، اللہ کا دیا ہوا جو کمال ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے لوگوں کے راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستوں پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم دے رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو گئے، رب کی طرف چلے گئے، رب کی طرف پلٹ گئے۔ ایسے لوگوں کی راہوں کو اختیار کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ اب ان کے راستوں پر چلنے کا جب پروردگار عالم ہم کو حکم دے رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ تو آپ کی زندگی مبارکہ کے ہر پہلو کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں پر یہ تذکرہ ہم سنتے ہیں کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماپیٹ ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، اللہ نے آپ کو ولایت وہبی عطا فرمایا، جن کو چاہ کر پروردگار عالم نے ماں پیٹ سے ولی بنایا۔ یہ تذکرہ جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کتنے مجاہدات کیے ہیں، آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اللہ کے قریب ہونے کے لیے کن کن راہوں سے آپ نے اپنے آپ کو گزارا ہے، کیسے تکالیف آپ نے برداشت کیے، کیسی مصیبتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، اور کن کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے خاص محبوب بندے بن گئے کہ جب یہ لب ہلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں عزیزان محترم۔ ایک جب اللہ نے چن کر ماپیٹ ولی بنا دیا، اپنی چاہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرما دیا، یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ایک انسان، ایک عام اگر انسان ہو، یہ تمام چیزیں اس کو مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ ہم کو یہ بتا رہی ہے، اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، لیکن اس کے اور قریب ہونے کے لیے پروردگار عالم کے اور مصیبتوں کو بھی سہنا پڑتا ہے، ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جس کو طریقت، معرفت، حقیقت کے راستے ہوتے ہیں۔ ان راستوں سے جیسا جتنا بندہ گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا بندہ ہوتا ہے۔
اس پر صرف آپ نے بیان فرمائی نہیں بلکہ ان راہوں پر چل کر قوم و ملت کو قیامت تک کے آنے والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں عزیزان محترم۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، مجھ پر جو تکالیف گزرتی گئی، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں مجھ پر گزرتی گئی، اگر میں ان مصیبتوں کو، ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو اگر میں پہاڑ پر ڈال دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ان تکالیف کو برداشت نہیں کر پاتا۔ پہاڑ کیسی چیز ہے عزیزان محترم، جس کو بنا کر اللہ تبارک و تعالی میری قدرت کے جلووں کو دیکھنا ہو تو پہاڑ کو دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، زمین و آسمان کو دیکھو کہہ رہا ہے، اونٹ کو دیکھو کہہ رہا ہے، جانوروں میں سے چند جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کر کے بیان کیا، ان جانوروں کو دیکھو میری قدرت کیسی ہے تمہیں پتا چلتی ہے۔ وہ پہاڑ جب زمین حرکت کر رہی تھی، زمین کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے برابر ٹکاؤ کے لیے یہ حرکت کرنا بند ہو جائے، اس پر جب انسانوں کا وزن ہو اور ان کے گھروں کا وزن ہو، ان کے سواریوں کا وزن ہو اور ان کی آل اولاد کا وزن ہو، تو کہیں یہ زمین ایک طرف جھک نہ جائے۔ وزن ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر نصب کیا تاکہ یہ پہاڑ زمین کے لیول کو برابر رکھ سکے، یہ پہاڑ زمین کے تمام جھکاؤ کو ایک جگہ رکھ سکے تاکہ اس کا لیول برابر ہو، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ تو ایسے مضبوط پہاڑ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے، میرے تکالیف کو اگر میں پہاڑوں پر ڈال دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، میرے تکالیف کو وہ سہ نہیں پاتا، اور جب مجھے اتنی تکلیفیں ہوتی تو میں زمین پر سجدہ ریز ہو جاتا، میں زمین پر لیٹ جاتا، اور بارہا میری زبان پر یہ آیت شریفہ جاری ہوتی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیتیں میری زبان پر جاری ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے کے اندر سورہ علم نشرح کے اندر بیان فرما رہا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور ہر آسانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف کو رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر تکالیف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا، راحتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تمام سردار الاولیاء ہوں، لیکن مجھ پر بھی ایسے تکالیف سے گزرنا پڑا، مجھ کو بھی ایسے تکالیف سے گزرنا پڑا۔ سردار الاولیاء ہونے کے باوجود جب میں ان راستوں پر چلنا شروع کیا تو ایسے ایسے تکالیف کو میں برداشت کرتے گیا۔ جب ظاہری علوم کو جب آپ سیکھنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے، آپ بیان فرماتے ہیں جو کچھ بھی اشرفیاں میرے پاس موجود تھی، کچھ دن وہ میرے کام آئی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ کوئی پیسہ میرے پاس نہیں، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیزیں میرے پاس نہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب میں بغداد گیا تو آپ بیان فرماتے ہیں میں جاتا اساتذہ سے قرآن اور حدیث، فقہ، اصول حدیث، علم کلام وغیرہ ہر چیز کو میں جب سیکھتا، سیکھنے کے بعد جب میں لوٹ جاتا، کیونکہ آج کل کی طرح انتظام تو نہیں تھا،
بچہ جب لے جا کر ان کو ہاسٹل میں ڈال دیا جائے تو اعلیٰ قسم کا ان کے لیے کھانا میسر ہوتا، اچھے سے اچھا دیکھ بھال ان کو کیا جاتا۔ آج تو زمانہ ترقی کرتے جا رہا ہے، جیسا جیسا ترقی کر رہا ہے بچوں کو اس طرح سے سہولتیں ملتے جا رہی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن وہ دور تو ایسا دور تھا، کوئی ہاسٹل کا انتظام نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، رہن سہن کا انتظام نہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں علم کو سیکھنے کے لیے برابر علم سیکھتا، برابر میں کلاس میں حاضر ہوتا، قرآن کریم، تفاسیر، احادیث، فقہ، اصول فقہ اور اسلامی لا، یہ سارے علوم کو میں سیکھتا، اور سیکھنے کے بعد جب مجھ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جنگل بیابان میں رہنے کے لیے میں چلے جاتا۔ جب بھوک کی شدت مجھے زیادہ ہونے لگتی تو میں درخت کے پتوں کو توڑ کر میں کھا لیا کرتا تھا۔ کئی کئی دن ایسے مجھ پر گزر جاتے، مجھے پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا۔ کون فرما رہے عزیزان محترم، اولیاء کے سردار، کوئی معمولی تکلیف ہے عزیزان محترم؟ ایک وقت کا کھانا اگر ہم کو میسر نہ ہو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر جو آج کل کے سائنس کے حساب سے جو وٹامن کی کمی ہے وہ تمام کمیاں ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ جسم لاغر ہونے لگتا ہے، چہرے سے اداس ہونے لگتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے، یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر آنے لگتی ہے۔ لیکن جب پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پتوں کو کھا کر میں گزارا کرتا، کئی دن ایسے ہوتے کہ مجھے پانی پینے کے لیے میسر نہ ہوتا، اور بعض دن ایسے بھی ہوتے، ایک دو دن نہیں، 40 دن تک مجھے فاقہ کشی اختیار کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر، 40 دن تک بھوکے پیاسے مجھے رہنا پڑتا۔ تو کوئی معمولی بات ہے عزیزان محترم؟ 40 دن تک جب آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے اندر وہ قوتیں، وہ توانائیاں کہاں سے آئی؟ بس وہ روحانی قوتیں تھی، وہ روحانی قوتوں کی وجہ سے آپ زندگی کو اس طرح سے گزارتے ہوئے، تکالیف کو، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، آپ ان مرحلوں کو طے کرتے ہوئے چلے جاتے۔ آپ بیان فرماتے ہیں جب میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، راتوں میں سونے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، عراق کے صحراؤں کے اندر، جنگل بیابان کے اندر میں نکل جاتا، اور نکل کر کہیں کچھ آسرا ہوتا تو میں وہیں پر آرام کرنے کے لیے کچھ دیر وہاں پر لیٹ جاتا، سو جاتا، آرام کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا جنات کے بڑے بڑے قافلے گزرتے اور ایسے خطرناک جن مجھے نظر آتے کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر ہیبت طاری ہو جاتی، ایسے خطرناک سرکش شیاطین وہاں سے گزرتے، لیکن وہ مجھے نقصان پہنچانے کی مکمل کوشش کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مجھ پر ایسا ہوتا، فضل خداوندی مجھ پر ایسا ہوتی، وہ تمام کے شر سے اللہ نے مجھے محفوظ فرما لیتا۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کئی جنات تو ایسے ہیں میری حالت کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد میری روحانی قوتوں کو دیکھنے کے بعد آخرکار کچھ نہ کچھ تو بات ان کے اندر ضرور ہے، تبھی تو اتنے کمال کے یہ معلوم ہو رہے ہیں، اور جنات جاتے آپ سے استفاضہ حاصل کرتے، توبہ کر کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔
کئی جنات ایسے ہیں توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، کئی جنات ایسے ہیں آپ کے طور و طریقے کو دیکھ کر، آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر، آپ کی ریاضتوں کو دیکھ کر، آپ کے مجاہدات کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے اور آپ کی صحبت میں آ جاتے، اور آپ کی صحبت میں آ کر اے عبد القادر، جو اللہ کا دیا ہوا کمال تمہارے اندر ہے وہ کمال سے ہم کو بھی مالا مال فرمائے، آ کر خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو یہ ایسے مجاہدات آپ بیان فرماتے ہیں، میں ایسے مجاہدات سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا، 40 دن پر مجھ پر ایسا گزارا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہے کہ میں بہت نڈھال ہو چکا تھا، مسجد کے اندر بہت شدت کی مجھے بھوک اور پیاس لگ رہی تھی، اللہ کے گھر میں میں چلا گیا، عبادت کرنے لگا، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص کہ جو مسجد کے اندر مسافر، چہرے سے مسافر نظر آتا ہے، سفر کی تھکان اس پر نظر آ رہی ہے، مسجد کے اندر آ کر ایک کونے میں کچھ توشہ کھول کر کھانے لگتا ہے، اور وہ کھاتے ہوئے مجھے یہ طلب کرنے لگا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائے، کچھ کھا لیں گے، آ جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کھائیے، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے، بارک اللہ فیک کہتے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے، آپ کھائے۔ لیکن وہ شخص زبردستی کرنے لگتے ہیں کہ آپ آئیے، کھائے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان پر حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، لذیذ غذائیں ہیں، بھنا ہوا تلا ہوا گوشت نظر آتا ہے، روٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو میں آہستہ سے جب کھاتا تو وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگے، اچھا یہ تو بتاؤ آپ کس علاقے سے تشریف رکھنے والے ہیں، لائے ہیں؟ سارا پتہ وغیرہ پوچھنے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ یہاں پر اس شہر کے اندر عبد القادر گیلانی جو گیلان کے رہنے والے ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو آپ بیان فرماتے، اچھا یہ تو بتاؤ ان سے تم کو کیا کام ہے؟ کھانا ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ شخص کہنے لگے کہ میں گیلان شہر سے آیا ہوں اور ان کی والدہ محترمہ نے مجھے کچھ توشہ دے کر، کچھ روپیے دے کر مجھے بھیجے ہیں کہ جب تم بغداد چلے جاؤ، بغداد جانے کے بعد عبد القادر جو میرا لڑکا ہے اس لڑکے سے ملنا، انہیں یہ امانت پہنچا دینا، نہیں معلوم کہ میرے بیٹے پر کیا گزر رہی ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کوئی کھانا میسر ہو رہا ہے یا نہیں ہے مجھے تو معلوم نہیں، جب وہ میرے پاس سے جب جا رہا تھا کچھ اشرفیاں میں نے اسے دے کر روانہ کی ہے، اب جاؤ، جا کر انہیں یہ توشہ میرے پاس جو ہے انہیں ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں، اے وہ شخص جو عبد القادر کو جو تم تلاش کر رہے ہیں وہی تمہارے سامنے ہے، وہی تمہارے سامنے ہے۔ بہت ہی زار و قطار، ادب و احترام کے ساتھ معافی مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا را مجھے معاف کرے۔ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جو توشہ آپ کی والدہ محترمہ نے مجھے دیا میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا اور آخرکار بھوک مجھے زیادہ ہونے لگی، تو بھوک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہی توشے کو میں کھول کر کھانے لگا، آپ کے توشے میں سے بغیر اجازت کے آپ کے کھانے لگا۔ تو آپ بیان فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد جو آپ مسجد کے اندر الحمدللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے آج مجھے اتنے دن کے بعد جو کھلایا ہے تو کسی اور کا بھی نہیں کھلایا، مجھے میرا رزق جو میری والدہ نے دے کر بھیجا آج مجھے وہی کھانے کو الحمدللہ میسر ہوا ہے۔ خدا کی تعریف بجا لاتے ہیں۔ اور کب تک عزیزان محترم علم حاصل کرنے کے لیے 1-2 سال نہیں،
آپ کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں گے، 25 سال تک آپ بیان فرماتے ہیں عراق کے صحراؤں کے اندر میں گھومتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، سلوک کے راستوں پر میں چلتا رہا، اللہ کے قریب ہوتا رہا، 1-2 سال نہیں 25 سال تک میرا یہی معاملہ تھا، میں ایسے تکالیف کو برداشت کرتا گیا۔ اب یہ پہلوؤں کو دیکھ کر ذرا اپنے آپ کا بھی ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو عربی پڑھنے کے لیے بھیجو، ماں باپ کہتے ہیں 6 بجے تک اسکول ہے، جب اسکول سے فارغ ہو جائے گا جب جا کر ہم بھیجیں گے۔ یہ ایسی تعلیم ہے بچوں کو مرنے کے بعد کام آنے والی تعلیم ہے، آخرت میں کام آنے والی تعلیم ہے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جس تعلیم کو بچہ علم حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا تو بچے کی آخرت سنور جائے گی، ایسی تعلیم ہے۔ اور وہ تعلیم ہے صرف دنیا کے حد تک۔ اس تعلیم کو اتنی بڑی اہمیت ہم دیتے ہیں، جب اللہ کے کلام کو، احادیث پاک کو پڑھنے کے معاملہ آتا ہے، دین اسلام کی جانکاری حاصل کرنے کا معاملہ آتا ہے، میرا بچہ جب فرصت سے رہے گا، جب اس کو سکون ملے گا تو تب میں بھیجوں گا جب جا کر وہ کچھ سیکھ لے گا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے عزیزان محترم۔ ایک آدھا گھنٹہ ہم کو اس علم سے پرمیشن لے کر ہم اپنے اولاد کو بھیجنے کے لیے ہم تیار نہیں، نہ خود سیکھنے کے لیے ہم تیار ہے، نہ ان راہوں پر چلنے کی کوئی خواہش ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم ایسا ہلکے میں لے لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں عمر کے آخری حصے کو جب پہنچ جائیں گے، جب ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے عزیزان محترم، پیران پیر سے محبت کا جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں، پیران پیر کی محبت ہمارے دلوں میں بسانے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، تو صرف ہم 11ویں شریف کر کے یہ مت سمجھے ہم نے مکمل حق ادا کر دیا۔ آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو دیکھے جن پہلوؤں میں واصل اللہ تک پہنچنے کے لیے، رب کے قرب کو پانے کے لیے آپ نے کیسے کیسے مجاہدات کا آپ نے سامنا کیا۔ عبادتیں، ایسی عبادتیں عزیزان محترم، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آج میں خوب آرام سے میں سو جاؤں، تو جیسا ہی میں قدم اٹھا کر قدم ڈالنے والا تھا، میرے دل میں جیسا یہ خیال پیدا ہوا، آج ساری عبادتیں بالائے طاق، آج ساری عبادتیں روک کر میں آرام سے سو جاؤں۔ عبادتوں سے مراد کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو، عشاء کی نماز ہے، وہ تو ولی کامل سارے فرائض کی ادائیگی کے بعد ایکسٹرا جو عبادتیں ہیں، وہ عبادتوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں جب میرے دل کے اندر میرے نفس نے یہ خیال کیا کہ میں آج آرام سے میں سو جاؤں، تو جیسا قدم میں اٹھا کر زمین پر ڈالنے والا تھا تو میں نے یہ ٹھان لیا آج یہ نفس کو سزا دینا میرے لیے ضروری ہے۔ میں ایک ہی پیر پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر ایک ہی پیر پر رات بھر میں اللہ کا کلام پڑھ کر ایک کلام پاک کو مکمل میں نے ختم کیا۔ معمولی بات ہے عزیزان محترم، ساری زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر گیا، قبر کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام صحیح طور پر ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آج اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جنہیں الحمدللہ توفیق ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح طور پر پڑھنے کی ان کو اور اعلیٰ کوشش کرنا چاہیے تھا۔ جیسا پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، میں نے اپنے نفس کو ایسی سزا دی، ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات میں ایک کلام کو ختم کیا، بغیر دیکھے نہیں، بغیر دیکھے میں نے ختم کیا۔ اور یہ معاملہ 1-2 دن کا نہیں آپ کا،
پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کی فہرست کو اگر آپ کی سوانح حیات سے اٹھا کر دیکھا جائے، آپ کا معاملہ ایک دو دن کا نہیں، 15 سال تک پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں ایک کلام الہی کو ختم کیا کرتے تھے، ایک کلام الہی کو مکمل پڑھا کرتے تھے۔ معمولی بات نہیں عزیزان محترم، سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ ہم تراویح میں سننے کے لیے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کب ختم ہوتا ہے، کب چلے جائے، کب سحر کرنا ہے، یہ ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن 15 سال تک معمولی بات نہیں عزیزان محترم، ہر رات ایک کلام الہی کو ختم کیا کرتے۔ عبادتوں کا معاملہ ایسا نرالا ہے، ایسا نرالا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر میں ادا کیا کرتا، 40 سال تک۔ کیا عبادتیں، کیا ریاضتیں، کیا مجاہدات، اندازہ لگائے عزیزان محترم۔ 5 وقتہ نماز اپنی جگہ ہے، وہ تو ادا ہی ہوتی ہے، لیکن میں عشاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے، مولا کے قریب ہونے کے لیے رات بھر میں عبادت کرتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ رات میں ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کچھ دیر چلے جائے، ایسا بھی نہیں، بالکل مکمل تیار ہو کر نماز عشاء کو میں پڑھتا، اس کے بعد ایسی عبادت میں میں مشغول ہو جاتا جو 5-10 منٹ ضرورت سے فارغ ہو کر پھر عبادت میں لگ جانا، یہ 5-10 منٹ بھی میرے بیکار نہ ہو۔ میں ایسا تیاری کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر ساری رات جاگ کر نماز فجر کو میں ادا کیا کرتا تھا۔ 1-2 نہیں، 40 سال تک عزیزان محترم یہ معاملہ رہا۔ آج ہم ہزاروں بیان سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت، وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے، جمعے کے دن آئے پھر جمعے تک ان کو چھٹی، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مکمل حق ادا کر دیا، اور جو الحمدللہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم تو بس مرتے ہی ڈائریکٹ ہم کو جنت مل جائے گی۔ لیکن عزیزان محترم، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کو ہم کو غور و فکر کرنے، اور آپ کی زندگی مبارکہ سے آپ نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، ہمیشہ کے لیے تم کامیابی چاہتے ہو، مولا میں فنا ہو جاؤ، اللہ میں فنا ہو جاؤ، اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، اسی راستے میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی راستے میں تم چلو گے، اسی راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جب تم کو مل جائے گا۔ یہ معمولی جو زندگی ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، قیامت میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، عالم برزخ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جب داخل کرے گا تو نہ وہاں اس بندے کے لیے نہ عمر میں اضافہ ہوگا، نہ عمر گھٹے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ ہی زندہ رہنا ہے، ہمیشہ کی وہ زندگی ہے، وہ زندگی میں وہ کامیاب رہے گا۔ کون رہے گا؟ وہی بندہ جو دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتا ہے، دنیا کی زندگی کی قدر کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں مولا نے مجھے کیوں بھیجا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں، کھانا پینا عیش و آرام اچھی طرح کما لینا، صرف یہی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اصل زندگی کا مقصد تو وہ ہے کہ مولا کو راضی کرے، اصل زندگی کا مقصد تو وہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے، اور یہی زندگی اصل زندگی ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ساری زندگی ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اس پر چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی مل جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہے آپ کے ریاضت مجاہدات،
ابھی بالکل وقت مختصر، بات بھی مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، ورنہ ایسے ایسے آپ کے مجاہدات تھے، ایسے مجاہدات ہے عزیزان محترم کہ جب آپ پڑھیں گے سنیں گے تعجب میں پڑ جائیں گے، کیا انسان کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی کا نام تو کرامت ہے عزیزان محترم۔ جب آپ پہنچتے ہوئے رب کے قریب ہو گئے، رب کے محبوب ایسے محبوب ہو گئے، اب اس کے بعد اب زندگی کا دوسرا رخ جو تھا وہ تھا کہ جب پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان مبارک سے جو بھی ادا کر دے مولا اس کو مکمل کر دیتا تھا۔ کبھی آپ کھانا نہیں کھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں دے دے کر آپ کو کھلایا کرتا تھا، اے عبد القادر کھا لو، تمہیں میری قسم ہے۔ جو الہام ہوتا ہے اللہ والوں کو، جو کشف ہوتا ہے، یہ آوازیں آتی ہے عبد القادر کھا لو، تمہیں میری قسم ہے، تو کیا منزلیں ہیں، وہ کشف کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، علم حاصل کریں گے تو پتا چلے گا۔ صرف انکار کی دنیا میں رہیں گے تو کچھ نہیں معلوم ہوگا، انکار ہی انکار کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وہ کیا زندگی ہے، وہ کیا مرحلے ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، علم والوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، ان سے علم کو لینے کی ضرورت ہے، تب جا کر پتا چلے گا یہ منزلیں کیا ہے۔ آخری پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جب یہ منزلوں سے طے کرتے ہوئے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے علوم کو آپ تمام کے تمام حاصل کر لیے، اور 11 پیروں سے جب آپ بیعت کر چکے، آخری پیر سے جب آپ بیعت کرنے کے بعد سارا علم حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا سیدی اور علم کی طلب ہے، تو آپ بیان فرماتے ہیں اس روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر اب علم والے تو کوئی نہیں ہے، آپ اس سے بھی زیادہ علم چاہتے ہیں تو میں تم کو مولا کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ کہہ کر آپ پیران پیر کا دست مبارک پکڑتے ہیں اور رب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ مولا عبد القادر کی پیاس کو تو ہی بجھا، اور انہیں تو ہی اپنے کرم سے انہیں علم لدنی کے ذریعے سے انہیں ایسا علم عطا فرما جو ان کی طلب ہے، جو ان کی پیاس ہے، مولا تو ہی اسے پوری فرما دے۔ جب یہ ہو گیا تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ایسا کرم ہوا، آپ بیان فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں کے اندر سردار کو مقرر کیا، جنات کے اندر بھی سردار ہے، فرشتوں کے اندر بھی سردار ہے۔ اب پیران پیر بیان فرماتے ہیں الانس لہو شیخ والجن لہو شیخ والملائکۃ لہو شیخ وانا شیخ الکل۔ آپ بیان فرماتے انسانوں میں بھی سردار ہے، جنات میں بھی سردار ہے، ملائکہ میں بھی سردار ہے، لیکن اللہ کا کرم مجھ پر ایسے ہوا کہ میں سارے لوگوں کا میں سردار ہوں، اللہ نے مجھے سارے لوگوں کا سردار بنا دیا، جنات کا بھی سردار ہو، ملائکہ کا بھی سردار ہو، انسان کا بھی میں سردار ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ طاقت، وہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ خود پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر انعام ہوا، تو الغرض معزز سامعین کرام وقت ہو رہا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ سے ہم کو پیران پیر کیا سبق دے رہے ہیں، کس طرف ہم کو توجہ دلا رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کیسی تھی، ہم کو کیسے گزارنا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب جا کر الحمدللہ ہم دنیا سے جائیں گے، قبر کی منزل میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، حشر کے تمام منازلات میں ہم کامیاب رہیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، پیران پیر کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واسطہ پیران پیر کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی
سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔